الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب جائے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب جائے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی کہ موسیٰ لے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب جائے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب جائے کسی کو کیا سے کیا کر دے خدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے صلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن مجید ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام
آج کا دن عید کا دن ہے، اور آج کے دن مسلمان قربانی کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو۔ یاد رکھیں کہ خواب صرف نبیوں کا حجت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کچھ دیکھتا ہے تو اگر وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو باعث مسرت ہے، اور اگر کوئی وہ ایسا حکم خواب میں اس کو ملتا ہے، یہ میں اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے حکم کے مطابق نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثلا خواب میں کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ نماز نہ پڑھو، اور وہ کہے کہ اٹھ کے جی میں تو اب نماز نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ مجھے یہ حکم ہو گیا ہے کہ نماز نہ پڑھو، تو اس خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شرعاً اس کا کوئی حکم، یہ فاسد ہے، اس کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ مصر کے اندر ایک شخص نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس مکان کے نیچے سونا ہے، خزانہ ہے، اس کو نکالو اور اس سے نفع اٹھاؤ، اور اس پہ کوئی خمس بھی نہیں ہے، عشر بھی نہیں ہے۔ اب وہ صبح اٹھا اور اس نے اپنے مکان کو کھودا تو اس میں سے خزانہ نکلا۔ اب جب بادشاہ کے لوگ خمس کے لیے اس کے پاس آئے کہ جی ہمیں اس میں سے شریعت کے مطابق جو حصہ ہے وہ ہمیں دو، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم فرمایا تھا، چونکہ میرا خواب سچا تھا، نیچے سے خزانہ نکل آیا، لہٰذا میں آپ کو زکوٰۃ نہیں دوں گا، خمس نہیں دوں گا۔ اب اس نے علماء سے رجوع کیا، کچھ علماء نے کہا کہ جی آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا خواب سچا تھا۔ اس زمانے میں جو مفتی اعظم تھے بات ان تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا بھائی اس پہ خمس واجب ہے، یہ دے گا ہی دے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں اور ثابت ہیں، صحیح اسناد سے وہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر اس کی بات کا ہم یقین بھی کر لیں کہ اس کی بات ٹھیک ہے، جب بھی اس کی کوئی سند نہیں ہے، لہٰذا اس پر ہوگا ہی ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم ہے وہ ہر صورت میں لاگو ہوگا۔ میرے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ خواب کی بنیاد پر امتیوں کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا خواب دیکھیں، شریعت کے مطابق خواب دیکھیں تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے لیے خوشی کو ڈھونڈے، اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دے، وہ شیطان کی طرف سے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہے، احکامات کے مطابق ہے سو بسم اللہ، اور اگر ان کے خلاف خواب ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبیوں کے جو خواب ہیں یہ حجت ہیں، یہ دلیل ہیں، اللہ پاک خواب کے ذریعے بھی ان پر احکامات کو نازل فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ حکم دیکھا تھا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، وہ چھوٹے تھے، ان سے فرمایا کہ بھئی مجھے ایسا حکم ہے، اور بی بی ہاجرہ سے کہا کہ جی بچے کو تیار کر دو۔ اب بیٹا بھی راضی تھا، بیٹے کو بتا دیا، خود بھی اللہ کے حکم پر راضی تھے، بیوی کو یہ بات پتہ نہیں تھی، بی بی ہاجرہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی، ان سے صرف یہ فرمایا
کہ بچے کو تیار کر دو. اب بچے کو تیار کر کے جب گئے تو شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس آیا ایک عورت کے روپ میں اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے ابراہیم جو ہے یہ اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھائی عید کا دن ہے، نئے کپڑے پہنائے ہیں تو عید کا وغیرہ لے کے جاتے ہوں گے. اس نے کہا نہیں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے. تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ بھائی باپ اپنی اولاد کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، اور اولاد بھی وہ جو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ملی ہو. بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اسماعیل علیہ السلام کا تحفہ آپ کو ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک جو ہے 80 سال کی. 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا بھائی باپ اولاد کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا نہیں، میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. تو بی بی ہاجرہ نے کہا اس کو کیوں ذبح کریں گے؟ تو شیطان کہنے لگا اس لیے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا. اس کی زبان سے نکلا اس لیے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا اگر اللہ نے ان کو حکم دیا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. اور پھر پتھر کو اٹھایا اور وہ مارا. پھر شیطان نے بات دہرائی، پھر پتھر کو اس پہ مارا، پھر تیسری دفعہ پتھر کو مارا. تو اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا، حاجی جب حج کرتے ہیں تو جمرات پہ پتھر مارتے ہیں. جب تک پتھر نہیں ماریں گے ان کا حج قبول نہیں ہے. حج اس وقت قبول ہے جب وہ پتھر ماریں گے شیطان کو. یہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے، اس کو زندہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی بہت نسبت ہے، بڑی خاص نسبت ہے. ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ درود بھیجتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں. اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار افعال کو اس امت میں جاری فرمایا، یا آپ کے خاندان کے افعال کو اس امت میں جاری فرمایا. اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو زندہ فرما دیا. جیسا میں نے جمرات کا ذکر کیا، پتھر مارنے کا بی بی ہاجرہ کی سنت ہے. صفا اور مروہ پہ دوڑ لگانا یہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے. قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیاری کی، لٹایا، چھری پھیری. لیکن اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا. جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت سے ایک مینڈا لے کر آؤ اور اسماعیل کی جگہ پہ اس کو رکھ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تمہیں کبھی کسی کام میں جلدی کرنی پڑی؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ 3 مواقع ایسے آئے کہ مجھے جلدی کام کرنا پڑا، ورنہ میں آرام سے کام کر لیتا ہوں، لیکن 3 مواقع ایسے آئے کہ مجھے جلدی کام کرنا پڑا. ایک جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلائی گئی، اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی جگہ جنت سے جانور کو لے کے آؤ، مینڈے کو لے کے آؤ اور وہ رکھو. ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی. میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، وہاں سے میں جنت میں گیا، جنت سے اس دبے کو اٹھایا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دیا. چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلی، چھری اس دبے کی گردن پہ. فرمایا جب آپ کا غزوہ احد کے اندر، میدان احد میں جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوا
مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ خون کا قطرہ جو ہے زمین پر نہیں گرنا چاہیے. فرمایا میں جنت گیا، سدرۃ المنتہا سے جنت گیا، وہاں سے پیالہ اٹھایا اور آگ کے قطرے کو زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے اس پیالے میں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کس پہ چلائی تھی؟ دمبے پہ نہیں چلائی تھی. چھری ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چلائی تھی، یعنی پیاری اولاد پہ چلائی تھی. انبیاء اکرام نے مال تو جمع کیا نہیں، ایک اولاد تھی جو بڑھاپے میں ملی تھی، اللہ کے حکم سے اس اولاد پہ چھری چلائی تھی. آج عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. جن ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ضرور قربانی کریں. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو ان 3 دنوں میں قربانی کے عمل سے زیادہ کسی اور عمل کی خوشی نہیں ہوتی، کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے. سب سے زیادہ محبوب عمل ان 3 دنوں کے اندر قربانی ہے. لہذا جس کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہو وہ لازمی قربانی کرے. 3 دن ہیں، اس کے پہلے دن کر لے سب سے افضل ہے، دوسرے دن کر لے، تیسرے دن کر لے. اور حکم یہ ہے قربانی کے جانور سے تھوڑی سی انسیت پیدا کرو، تھوڑی انسیت پیدا کرو. اب آج کل چونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، گھروں میں جگہ نہیں ہے، ہم پال نہیں سکتے، تو ہم آخر دن لے آتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے جب قربانی ہو یا تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے یا اس کے پاس کھڑا ہو، اس کے پاس کھڑا ہو قربانی کے. مقصد یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. اور ساتھ یہ عہد کرے یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کر دوں گا. یہ تو جانور ہے، آپ کا حکم ہوگا میں ہر چیز آپ کی راہ میں قربان کر دوں. صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ تو عید الاضحیٰ کے دنوں میں مخصوص ہے. پورا سال قربانی ہے، مومن کی پوری زندگی قربانی ہے. جب مؤذن اذان دیتا ہے فجر میں حی علی الصلاۃ اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو وہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ وہ ہم سے نیند کی قربانی مانگتا ہے. اللہ چاہتے ہیں ہم نیند کو قربان کر کے مسجد کے اندر آئیں. کس چیز کی قربانی ہے؟ نیند کی قربانی ہے. جب ظہر میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو وہ ہم سے کاروبار کی قربانی مانگتا ہے. اصل میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. وہ ہم سے آرام کی قربانی ہے، صرف جانور کی قربانی نہیں ہے. یہ تو عید الاضحیٰ میں ہے، مومن کی پوری زندگی قربانی ہے. جب اللہ پاک پکاریں گے بندہ کہے میں حاضر ہوں. نماز کے لیے پکاریں، نماز پہ حاضر ہو. جہاد کے لیے پکاریں، جہاد پہ حاضر ہو. زکوٰۃ کے لیے پکاریں، زکوٰۃ پہ حاضر ہو. حج کے لیے پکاریں، حج پہ حاضر ہو. ہر وقت بندہ حاضر ہو، ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہے. یہ قربانی ہمیں اس قربانیوں کا سبق سکھاتی ہے. ایسی تیاری کرنی ہے، ایسی قربانی دینی ہے جب اللہ پاک پکاریں گے بندہ کہے لبیک میں حاضر ہوں. یہ حاجی جو حج پہ جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم بھی 9 ذوالحج کی صبح سے لے کے اور 13 ذوالحج کی عصر تک کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، آپ نے ہمیں پکارا، ہم حاضر ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے بیت اللہ شریف کے حج کی وہ وہاں کہتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں نماز میں کہتے ہیں نماز کے بعد اللہ ہم حاضر ہیں. ہم ہر قربانی کے لیے حاضر ہیں. کوئی ہمیں کہے گا فلاں کام کر لو، اس میں لاکھوں کا منافع ہے، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوگا، کاروبار ٹھیک نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، ہم لاکھوں کے منافع کو قربان کر دیں گے، اللہ ہم حاضر ہیں.
ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ ہمارے لاکھوں روپے ڈوب گئے ہیں، ہمیں اللہ کے حکم کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عمل کرنے کی خوشی ہوگی۔ ہم کہیں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہمیں پیسے کی پرواہ نہیں ہے، کسی گناہ کا تقاضا ہوگا، معاشرہ کہے گا، ماحول کہے گا، اور ہمیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہوگا، ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کریں گے، رسم و رواج کو پورا نہیں کریں گے، ہم قربانیاں دے دیں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ ہمیں خاندان والے کہیں گے بارات میں دھول ڈمکا کرو، فلاں رسم کرو، فلاں رسم کرو، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کریں گے، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں۔ ہم معاشرے کے حکم پہ نہیں چلتے، ہم خاندان کے حکم پہ نہیں چلتے، ہم حکومت کے حکم پہ نہیں چلتے، ہم آپ کے حکم پہ چلتے ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ہے قربانی۔ یا اللہ میں پوری زندگی آپ کے حکم پہ چلتا ہوں، آپ جب مجھے پکاریں گے، جب آپ کا منادی ندا دے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا، اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر میں ہر چیز کی قربانی دے دوں۔ تو پورے سال جو ہے بلکہ پوری زندگی، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، صرف نماز نہیں، صرف قربانی نہیں، پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ آج عید قربان کا دن ہے۔ آج کے دن ان 3 ایام میں جانور کی قربانی جو ہے یہ اللہ نے واجب کی ہے ان لوگوں پہ جن کو اللہ نے مال دیا۔ تو ہر شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ جانور ذبح کرے، خون کو بہائے اللہ کی راہ میں۔ اور جو لوگ نہیں کر سکتے، جن کو اللہ نے آسائش نہیں دی، ان کو بھی کوئی غم اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی فرمائی ہے۔ ایک قربانی وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، اب ہمیں اپنے مالوں کا بھی اندازہ ہے، اپنی نیتوں کا بھی اندازہ ہے۔ ایک وہ قربانی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی، اور اس نیت سے فرمائی کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ تو جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی، جس کو اللہ نے مال نہیں دیا، جو صاحب نصاب نہیں ہے، مفلس ہے، تو اس کے لیے خوشی کی یہ بات ہے کہ اس کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب قیامت کے دن نام اعمال کھلے گا اس کا، اور وہ کہے گا جی میری قربانی نہیں ہے، فرشتے کہیں گے جی آپ کی قربانی ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے آپ کی طرف سے کر دی تھی، یہ دیکھو اس کا ثواب۔ کتنی بڑی بات ہے جس کی طرف سے قربانی اللہ کے رسول کریں۔ تو جن کو اللہ نے مال نہیں دیا اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ قربانی کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے محلے والوں کا خیال رکھے۔ ویسے تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ گوشت کو سارا بھی خود کھا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کو حلال کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ پہلی امتوں پہ جو قربانی مانگی جاتی تھی وہ مال کو کسی ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، اس کا مطلب ہے قبول ہو گئی، اور اگر نہیں جلایا تو قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے لیے تو اللہ پاک نے آسانی کر دی کہ جانور بھی خود لاؤ، اللہ کی راہ میں قربان بھی کر دو، اس کا ثواب بھی لے لو اور گوشت بھی کھا لو۔ اللہ پاک نے اس کا گوشت بھی ہمیں دے دیا، ثواب بھی ہمیں دے دیا۔ کتنی بڑی اللہ پاک نے رحمت والا معاملہ فرمایا۔ تو اب اس گوشت کے اندر جن لوگوں کی قربانی نہیں ہے، جو اہل محلہ ہیں، ان کو بھی حصہ دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیں،
ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور ایک مفلسوں میں تقسیم کر دے. اور ایک ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے مروجہ، ہم تھوڑا سا گوشت پڑوسی کو بیچتے ہیں، وہ تھوڑا سا پڑوسی آپ کو بیچ دیتا ہے. ایسے نہیں، کوشش یہ کریں کہ جن لوگوں کی قربانی نہیں ہے، وہ سفید پوش ہیں، کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، وہ سوال بھی نہیں کر سکتے. ایک حدیث شریف میں ہے سب سے افضل صدقہ ان لوگوں پہ ہے جو سفید پوش ہیں، سوال نہیں کر سکتے. لوگ دور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو صاحب حیثیت آدمی ہے، لیکن وہ سفید پوش ہے، اس کے عیال زیادہ ہیں، اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو سب سے بہترین صدقہ اس کو دینا ہے. ہم لوگ جو فقیروں کو دیتے ہیں، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ سفید پوش کو دیا جائے. اسی طرح قربانی کا گوشت جن لوگوں کی قربانی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان کے پاس اتنی تعداد میں دے دیا جائے کہ ان کے یہاں پک جائے، ان کے بچے بھی گوشت کھا لیں. یہ بات مروت کے خلاف ہے کہ جی ہمارے گھر پہ گوشت بنے اور ہمارے کسی مسلمان بھائی کے گھر پہ گوشت نہ بنے. عام دنوں کے اندر حکم ہے کہ جب گوشت لے کے آؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو تاکہ پڑوسی کو بھی پھر بھجوا سکو. تو یہ تو عید کا دن ہے، تو دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا وقت ہو گیا، ساتھی صفحے بنائیں. نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنی ہے. میں نیت کرتا ہوں نماز عید واجب کی، ماں 6 زائد تکبیروں کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو بندہ دل میں نیت کر لے وہ بھی کافی ہے. اور یہ نیت اگر کر لیں گے جی جو امام کی نیت ہے وہی میری نیت ہے تو نیت ہو جائے گی. امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں کہیں گے. اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ بھان لینے ہیں. 3 تکبیریں کہیں گے. پھر معمول کے مطابق رکعت مکمل ہوگی. دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے، سورہ فاتح کہیں گے، 7 سورت پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں کہیں گے. اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. جب وہ 4تھی تکبیر کہیں گے تو پھر رکوع میں چلے جائیں گے. باقی نماز معمول کے مطابق ہوگی جیسے نفل نماز.